السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الکہف کی آیت نمبر 78 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ وعدہ خلافی یعنی یہ تیسری وعدہ خلافی فراق، یہ جدائی کا سبب ہے میرے اور تیرے درمیان۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ان قریب، سین کا معنی ان قریب، انبئ میں بیان کروں گا، کا معنی تمہارے پاس یا تمہارے سامنے، ان قریب میں بیان کروں گا تمہارے سامنے یا تم سے اس چیز کی تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کہ نہیں طاقت رکھی تو نے اس پر صبر کرنے کی، یعنی جن واقعات کو آپ برداشت نہیں کر سکے میں اب بتاؤں گا کہ وہ واقعات کیوں ہوئے۔ یہاں خضر علیہ السلام نے یہاں یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو باور کرائی کہ یہ استاد ہیں اور موسیٰ علیہ السلام شاگرد ہیں، اور اتنے بڑے نبی تھے لیکن شاگرد ہونے کی وجہ سے وہ اپنے استاد محترم کا جو فیصلہ تھا اس کو رد نہ کر سکے۔ وہ فرمانے لگے اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، لیکن وہ کشتی یعنی جو صحیح سالم کشتی تھی بس وہ مساکین کے لیے تھی جو یعملون، جو کام کرتے تھے دریا میں۔ فأردت ان اعیبها، بس میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیبدار کر دوں۔ وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اور ان کے آگے یعنی جہاں وہ جا رہے تھے وہاں ملکن، بادشاہ تھا جو لے لیتا تھا ہر صحیح سالم کشتی کو چھین کر، یعنی جہاں ان کا آخری سٹاپ ہونا تھا وہاں کا بادشاہ، وہاں کا جو حکمران تھا، اس کا یہ قانون تھا کہ وہ صحیح کشتیوں کو غصب کر لیتا تھا اور ان کو یعنی اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ چاہا کہ اس میں عیب ڈال دیں تاکہ وہ کشتی بادشاہ کے لیے منظور نظر نہ ہو سکے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور لیکن جو لڑکا تھا فَكَانَ أَبَوَاهُ، پس اس کے ماں باپ مومن تھے، پس ہم ڈرے أَن يُرْهِقَهُمَا، یہ کہ ڈال دے گا وہ ان دونوں کو طُغْيَانًا وَكُفْرًا، سرکشی اور کفر میں۔ اب دونوں واقعات کی جو وجہ انہوں نے بیان کی ہے، پہلی یہ بیان کی ہے کہ آگے بادشاہ تھا اور وہ صحیح کشتیوں کو چھین لیتا تھا، اس لیے میں نے اس کو عیبدار کر دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ کشتی خضر علیہ السلام کی ملکیت نہیں تھی، اور کسی دوسرے کی ملکیت کی چیز کو خراب کرنا یہ مسلمان کے لائق نہیں ہے، تو انہوں نے ایسا کیا۔ اور دوسرے واقعہ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ، یہ مومن، اس کے ماں باپ مومن تھے تو ہم ڈرے کہ یہ ان کو سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا، یعنی بعض نے تو یہ کہا ہے کہ یہ لڑکا کفر کر رہا تھا، کافر تھا، اس لیے اس نے یہ سوچا کہ اس کے ماں باپ مومن ہیں تو یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اس کی خاطر وہ بھی کفر اور سرکشی میں واقع ہو جائیں گے، لہٰذا انہوں نے بچے کو قتل کر دیا۔ لیکن ان دونوں واقعات میں یہ چیز قابل غور ہے کہ بغیر کسی قتل کے کسی کو قتل کرنا یہ منع ہے، یعنی جو قاتل نہ ہو اس کو قتل کر دیا جائے، یہ تو بہت بڑا خود ہی ایک کفر ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ کسی ولی کے لائق نہیں ہوتا کہ وہ اپنے الہام پر عمل کرے۔ جو الہامی چیزیں ہوتی ہیں وہ صرف نبیوں کے لیے قابل عمل ہوتی ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو الہام ہوا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر ڈالو، تو وہ ذبح کرنے کے لیے جب تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی تعریف کی۔ لیکن یہ صرف نبیوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ نبیوں کا الہام اللہ کا حکم ہوتا ہے، جبکہ جو ولیوں کو الہام ہوتا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس میں وہ دھوکہ بھی کھا سکتے ہیں۔ کئی اولیاء کرام کی اس طرح کے واقعات آتے ہیں
شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ یوں جا رہے تھے تو انہوں نے جنگل میں ایک آسمان پر بڑا ایک خوبصورت تخت سا دیکھا، تو اس تخت میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اب تم بے شک نمازیں پڑھو یا نہ پڑھو۔ تو انہوں نے فوراً سوچا کہ نماز تو اللہ کے نبیوں کو بھی معاف نہیں ہوئی۔ انہوں نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، کیونکہ وہ شیطان تھا۔ یہ ان کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اگر ولی تھے تو پھر انہوں نے اپنی الہامی بات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کے مال کا نقصان کیا اور اس بچے کو قتل کر دیا۔ یہ تو بہت بڑے جرم تھے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگوں نے، بہت سے مفسرین نے یہ خضر علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وہ نبی بھی نہیں تھے، کیونکہ ان کی نبوت کا بھی ذکر نہیں ملتا، اور ولی بھی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک فرشتہ تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تدبیرات الامور کے لیے منتخب کیا ہوا تھا، تو اس لیے انہوں نے، یعنی اللہ نے جو ان کو حکم دے کر بھیجا وہ انہوں نے کر دیا۔ اور یہ دونوں کام چونکہ یہ ایک یعنی کمزوری عجیب سے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی طرف ان کی نسبت کی ہے کہ میں نے کشتی کو آبدار کیا اور ہم نے بچے کو قتل کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے یہ مجھے کہا تھا۔ اگلی بات میں کیونکہ وہ ایک احسن کام ہے، تیسرا جو کیا اس کی نسبت وہ اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، بس ہم نے ارادہ کیا یہ کہ بدلے میں دے گا ان دونوں کو ان کا رب، خیرًا منہ اس سے بہتر، زکاتً پاکیزگی میں اور زیادہ قریب رحم دلی میں۔ یعنی فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے بدلے میں، اس بچے کے بدلے میں جو بچہ ان کو دے گا وہ بہت ہی پاکیزہ اور نیک ہوگا اور بہت زیادہ رحم دل ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کا بچہ دے دیا جو بہت ہی رحم دل اور نیک تھا اللہ کے اس وعدے کے مطابق۔ یعنی انہوں نے ایک طرف بچے کو قتل کیا اور دوسری طرف اس طرح کے بچے کی بشارت بھی سے دے رہے ہیں، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ شاید وہ اللہ کے جو معاملات کی تدبیر کرنے والے فرشتے ہیں ان میں سے ہی کوئی تھے۔ تیسری بات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اور لیکن وہ دیوار وہ دو یتیم بچوں کی تھی شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے، تحتہ اس کے نیچے، کانا کا معنی تھا، اور اس کے نیچے خزانہ تھا ان دونوں کے لیے، کنز کا معنی خزانہ۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کا باپ بہت نیک تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، پس تیرے رب نے ارادہ کیا یہ کہ وہ پہنچیں اپنی جوانی کو، وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، اور اپنا خزانہ نکال لیں، رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، یہ رحمت ہے تیرے رب کی۔ یعنی یہاں دیکھیں کہ اس میں انہوں نے کہا کہ تیرے رب نے یہ ارادہ کیا کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو اس دیوار کے نیچے سے اپنا خزانہ نکال لیں۔ تو یعنی یہاں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ استاد ہمیشہ، کوئی بھی شخص ہمیشہ اپنے اللہ کے بارے میں اگر وہ صحیح مسلمان ہے تو ادب اور احترام کا تقاضا نہیں بھولے گا، کہ سیدنا خضر علیہ السلام جب اپنے ان واقعات کی تعویل بیان کر رہے ہیں تو قتل اور کشتی کے توڑنے کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور ادباً اور احترامت دیوار کے کھڑا کرنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ تیرے رب نے یہ ارادہ کیا تھا۔ یعنی اللہ اور اس کا رسول اور قرآن و حدیث یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں، یہ دونوں ہستیاں بھی بہت عظیم ہیں اور قرآن مجید بھی بہت بڑی چیز ہے کہ ہم کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی ایسا لفظ نہ بولیں۔ دین اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کا مذاق اڑانا یا ان کو کمتر سمجھنا یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ہم کبھی بھی کوئی ایسا لفظ نہ بولیں جو ان کی تحقیر کا ہو۔ فرماتے ہیں کہ وما فعلتہ عن امری، میں نے نہیں کیا ان کاموں کو اپنے حکم سے۔ یہاں دو چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ پہلی بات یہ کی ہے کہ تیرے رب کی رحمت تھی، یعنی اس دیوار کا کھڑا کرنا بھی، اور یہ سارا علم جو خضر علیہ السلام کو دیا تھا یہ اللہ کی رحمت ہے، میں نے اپنے حکم سے یہ نہیں کیا۔ یعنی
جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ خضر نبی تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی دلیل ہے، کیونکہ نبی اپنے حکم سے کچھ نہیں کرتے، نبی ہمیشہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ کہنے لگے ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ تعویل ہے اس چیز کی کہ تو نے نہیں طاقت رکھی اس پر صبر کرنے کی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی اگرچہ نبی تھے لیکن ان کی نبوت اور خضر علیہ السلام کے علم میں فرق تھا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے صبر نہیں کیا اور اس پر طاقت نہیں رکھی۔ تو یہ ہے ان سارے کاموں کی اصلیت کہ اس وجہ سے یہ سارے کام کیے گئے ہیں۔ اب ان واقعات میں دو چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں نا وہ تھوڑی تفصیل طلب ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کشتی والوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وہ مساکین کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ مساکین وہ لوگ ہوتے ہیں جو محنت مزدوری کرنے کے باوجود اپنی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں کی خدمت کرنا یا ان کو نقصان سے بچا لینا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ یعنی جو مانگ کر لینے والے ہیں ان کی نسبت ایسے لوگوں کو دینا زیادہ بہتر ہے۔ دوسرے واقعہ کے اندر انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب بچے کو قتل کیا گیا تو ظاہر ہے کہ اس کے ماں باپ نے صبر کیا، اور صبر کا ان کو بہت بڑا صلہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ ایسا بچہ ملا جو بہت ہی رحیم اور بہت ہی نیک تھا۔ تیسرے واقعہ میں یہ چیز قابل غور ہے کہ جب ان دو بچوں کا باپ فوت ہو گیا تو اس کے نیک ہونے کی وجہ سے اس کی وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے مال اور اس کی اولاد کی حفاظت کی ہے۔ یعنی یہ ماں باپ کی نیکی کا صلہ ہے کہ ہم محسوس نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی نیکی کے اثرات ان کی موت کے بعد میں بھی رکھے ہیں، اور صرف ماں باپ نہیں، ہر شخص کی نیکی کا اثر اس کے وفات کے بعد بھی نظر آتا رہتا ہے، عرصہ دراز تک اس کی نیکی کا اثر نظر آتا رہتا ہے۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام سب سے نیک ہوتے ہیں تو ان کی وفات کے بعد بھی ان کی تعلیمات جب جاری رہتی ہیں تو یہ ان کی نیکی کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جو نیکی کریں گے وہ بس اس وقت کے لیے ہے یا صرف آخرت کے لیے ہے، نہیں، بلکہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور اس کا اجر آخرت میں دیتا ہے، اور اس کے آثار اور اس کے فائدے نسلوں تک جاری رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے احکامات کی اتباع کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ذی القرنین کے بارے میں۔ یعنی یہ مسلسل ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ دو بھائیوں کے باغ کا ذکر کیا ہے، پھر شیطان کا ذکر کیا ہے۔ یعنی دو بھائیوں کے جو باغ کا ذکر ہے اس میں بھی ایک بھائی شیطان کے ہتھے چڑھا ہوا تھا، پھر شیطان کی شیطنت کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، کیونکہ علم، دین کا علم، یہ نیکی کی بنیاد ہے۔ پہلے سیکھو پھر عمل کرو، اور جو شخص سیکھے بغیر عمل کرتا ہے اس کا درجہ سیکھ کر عمل کرنے والے سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی جو سیکھ کے عمل کرتا ہے جسے ہم عالم کہہ سکتے ہیں، اس کا مرتبہ اور مقام صرف عبادت کرنے والے سے بہت زیادہ ہے۔ پھر اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کا ذکر کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام تو نبوت میں تھے اور یہ ذی القرنین ایک بادشاہ تھا جو بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ جب نیک تھا تو اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں اچھے لفظوں میں کیا۔ فرمایا کہ یہ آپ سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قرن کہتے ہیں سینگ کو، اور قرنین دو سینگوں والا۔ یعنی اس کی کئی توجیحات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے زمین کے دونوں کناروں کی طرف فتوحات کی جس وجہ سے اسے قرنین کہا گیا۔ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص، اس کے تاج کے دو سینگ بنے ہوئے تھے، اس لیے اس کو ذی القرنین کہا جاتا تھا، یعنی دو سینگوں والا۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ بہت قوت والا تھا، اور جو قوت والے جانور ہوتے ہیں وہ اپنے سینگوں کے بل اپنے دشمن کو بچھاڑ دیتے ہیں، اس نسبت سے اس کو ذی القرنین کہا گیا۔ بہرحال یہ ایک بادشاہ تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ یہ کہاں سے تھا؟ بہت سے اقوال اس کے بارے میں آتے ہیں،
لیکن متعین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کون سا بادشاہ تھا اور کیا تھا۔ البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا پر سب سے زیادہ فتوحات 2 بادشاہوں نے کی، جن میں سے ایک کافر تھا اور ایک مسلمان تھا، اور اس واقعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص مسلمان تھا، کیونکہ آگے وہ آخرت کے عذاب اور جزا کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، کہہ دیجئے کہ ان قریب یعنی بہت جلدی اتلو میں پڑھوں گا تم پر اس کا ذکر، یعنی پڑھوں گا کا مطلب یہ ہے کہ مجھے سکھایا جائے گا، پھر میں تمہیں سناؤں گا، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے وہی فرمائیں گے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ ذوالقرنین کون تھا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، بے شک مَكَّنَّا لَهُ ہم نے اس کو قوت دے رکھی تھی، قدرت دے رکھی تھی زمین میں، اور ہم نے اس کو دی تھی ہر قسم کی چیز، یعنی ہر قسم کے اسباب اس کو مہیا تھے، افراد بھی تھے، طاقت اور قوت بھی تھی، اسلحہ بھی تھا، صلاحیت بھی تھی، ہر چیز ہم نے اس کو دے رکھی تھی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پس وہ پیچھے چلا اپنے سامان کے، لیکن اگر ہم اس کو یوں پڑھیں پس وہ لے کر چلا اپنے اسباب کو یا اپنے سامان کو، تو یہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو، وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ، تو اس کو پایا غروب ہوتا ہوا سیاہ چشمے میں، حامیہ کا معنی سیاہ، وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور اس نے پایا اس چشمے کے پاس ایک قوم کو، قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، ہم نے کہا اے ذی القرنین، اِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا تو ان کو عذاب کرے یا پکڑے تو ان میں اچھائی، یعنی اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ جب اس نے مغرب کی جانب فوج کشی کی تو وہ بڑھتے بڑھتے اس مقام تک پہنچا جہاں آگے کوئی آبادی نہیں تھی، یعنی تمام بستیوں کو اس نے فتح کر لیا، یا وہ زمین کا کنارہ تھا اور اس کے آگے سمندر تھا، اور سمندر کے پانی کی وجہ سے وہاں آگے دلدل تھی اور سورج اس کے پیچھے سے غروب ہوتا ہوا نظر آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دیا کہ تم یا تو یہاں جو غلط لوگ ہیں ان کو عذاب کرو، اور جو نیک ہیں ان کو تم اچھا بدلہ دو، یا یعنی تمہارے پاس سارے اختیارات ہیں کہ تم جیسے چاہو کر سکتے ہو۔ انہوں نے آگے سے اپنا رد عمل یہ ظاہر کیا ذوالقرنین نے، قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا۔ ذوالقرنین نے کہا، یعنی اس نے اپنے عملی طور پر یہ بات کہی، ورنہ باہمی گفتگو تو صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مہلت دی اور موقع دیا کہ تم ایسے کر سکتے ہو، اور انہوں نے اپنا رد عمل ظاہر کیا کہ انہوں نے اپنے عمل سے یہ بات کہی کہ اما من ظلم، لیکن جو شخص ظلم کرے گا، پس ہم ان قریب یا بہت جلدی ہم اس کو عذاب کریں گے، ثم یرد، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، پس وہ اس کو عذاب کرے گا بہت ہی برا عذاب، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جانا اور پھر آخرت کے حساب و کتاب کے اقرار سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین یہ مسلمان تھا اور یہ مسلمانوں کے بادشاہ کا تذکرہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور لیکن جو شخص ایمان لے آیا اور اس نے نیک عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، پس اس کے لیے بدلہ ہے اچھا، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ان قریب ہم کہیں گے یا مہیا کریں گے اس کو اپنے حکم سے آسانی، یعنی جو نیک ہے ہم اس کی پوری تائید کریں گے اور اس کا پورا تعاون کریں گے اور اس کو ہم اچھا بدلہ دیں گے۔ یہ مغرب الشمس کی طرف جو فتوحات تھیں اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ لے کر چلا اپنے اسباب کو یا اپنے سامان کو، یعنی مغرب کی طرف جب اس نے فتوحات کر لی اور دیکھا کہ آگے تو کوئی آبادی ہی نہیں، پھر وہ مشرق کی جانب چلا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا
سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کو وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو اس نے پایا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے ایسی قوم پر لم نجعل کہ ہم نے نہیں بنایا ان کے لیے اس سے کوئی سترہ پردہ، یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ لوگ مکانوں کے بغیر ہی رہتے تھے، سادہ زندگی گزار رہے تھے، یا پھر اس پردے کے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آگے کوئی اور آبادی نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی آبادی اور زمین کی انتہا پر رہ رہے تھے۔ اور یہ بھی مطلب ہے اس کا کہ یعنی سورج کے اور ان کے درمیان کوئی پہاڑ یا اس قسم کی آڑ بھی نہیں تھی۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اسی طرح اور تحقیق احطنا ہم نے جان لی یا ہم نے گھیر لیا اس کی تمام خبروں کو، احاطہ کرنا، سمجھ لینا، جان لینا، معلوم ہو جانا، یہ سارے معنی اس کے آتے ہیں۔ یعنی جب وہ مشرق کی جانب بڑھ رہے تھے تو اس وقت اس دوران وہ جہاں جہاں فتوحات کے لیے گئے اور جو ان کا عمل تھا ہم اس کے تمام اعمال سے باخبر تھے، کیونکہ مسلمان بادشاہ جب بھی کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ وہاں ظلم و ستم نہیں کرتے، بلکہ وہاں وہ نیک لوگوں کو اچھا بدلہ دیتے ہیں اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کو سزا دیتے ہیں، اور وہ ان کی جائیدادوں پر اور ان کی چیزوں پر وہ ناجائز قبضہ نہیں کرتے، ایسے ہی ان کی عورتوں کو وہ بے آبرو نہیں کرتے، ان کے مال و اسباب کو وہ نہیں لوٹتے، بلکہ وہاں کی جو مملکت ہوتی ہے ان کو پورے حقوق دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ جہاں بھی کہیں مسلمانوں کی فتوحات ہوتی ہیں اور کوئی بھی علاقہ مسلمانوں کے زیر نگین ہوتا ہے تو وہاں کی جو عوام ہوتی ہے وہ اپنے مسلمان حکمرانوں کو بلکہ فاتحین کو بہت ہی پسند کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم ان کی تمام خبروں سے باخبر تھے، وہ جو کچھ وہاں ذوالقرنین اور اس کی فوج کر رہی تھی ہم اس سے باخبر تھے۔ اس سے آگے کیا ہوا انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔